السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس فوج اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ اور میں وزیر جلیل۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اب تقریباً 5 جون سے جو ہے وہاں پہ جو زندگی ہے وہ سٹینڈ سٹل کا شکار ہے۔ وہاں کے سارے جو بڑے شہر ہیں وہ وہاں پہ یا تو مکمل طور پر یا پھر جزوی طور پہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اپنے مطالبات کے حق میں ایک لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پہیہ جام اور ایک مکمل شٹ ڈاؤن کال کی ہڑتال دی ہوئی تھی، اور وہ جو ہڑتال تھی وہ 9 جون سے شروع ہونی تھی، لیکن 9 جون سے پہلے ہی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو آزاد کشمیر حکومت نے کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دہشت گرد جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے انڈر فال کرتی ہیں، اور اس کے جو 4 سرکردہ رہنما تھے ان کے سر پہ جو ہے ایک باؤنٹی جو ہے رقم اس کا وہ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وانٹڈ قرار دے دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ راولہ کوٹ کے اندر جو ہے ایک دھرنا جاری ہے، اور اس کے علاوہ پورے آزاد کشمیر کے اندر چھوٹے بڑے مقامات پہ جو ہے وہ دھرنے اور احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ان کے مطالبات جو ہیں وہ غیر آئینی اور غیر منطقی ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا مطالبہ 12 سیٹوں کا خاتمہ ہے، اور یہ وہ 12 سیٹیں ہیں جو کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستیں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر۔ اب جو ہے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، نہ حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ تو ایسی صورت میں اب آگے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے، آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، اور اس حالات میں جب 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے اسمبلی کے انتخابات اناؤنس کر دیے گئے ہیں، اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہتاب عزیز صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر صحافی ہیں۔ آزاد جموں اور کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ اس خطے کی سیاست پر، اس خطے کی جو باقی سرگرمیاں ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے جی پہلے بہت تو شکریہ۔ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے راولہ کوٹ کی حد تک، کیونکہ ہم یہ بھی بتاتے جائیں کہ کیونکہ ایک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ، نہ انٹرنیٹ کی سروسز ہیں نہ فون سروسز چل رہی ہیں، تو جو معلومات آنے کی جو سپیڈ ہے، رفتار ہے، وہ بھی بہت سلو ہے، اور مکمل اور درست معلومات کا ملنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ تو تھوڑا سا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے آزاد کشمیر کی۔ ایک ہمیں پتہ ہے راولہ کوٹ میں دھرنا چل رہا ہے، تو اس کے علاوہ مظفر آباد کی کیا صورتحال ہے، میر پور کی کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں۔ دیکھیے، جو راولہ کوٹ ہے سٹی، اس کے اندر کرفیو نافذ ہے اور مکمل طور پہ فورسز کے کنٹرول میں ہے پورا شہر، اور شہر کے جتنے داخلی راستے ہیں ان کے اوپر مختلف جگہوں پہ دھرنے دیے گئے ہیں، اور یہ دھرنے وہاں پہ 10 تاریخ سے جاری ہیں اور آج 7-8 دن وہاں پہ ہو چکے ہیں۔ مختلف مقامات پہ ان دھرنے کے جو شرکا ہیں ان کی مختلف تعداد ہے، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً کوئی 30 سے 40 ہزار کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مستقل طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آتے اور جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ دن کا بڑا حصہ وہاں گزارتے ہیں اور شام کو وہاں سے چلے جاتے ہیں، نزدیک کے جو لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو وہاں آ جاتے ہیں اور دن کو چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک آنے اور جانے کی روٹین بھی رہتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو وہاں شرکا ہیں ان کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جیسا آپ نے کہا کہ ہڑتال ہے، مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہے، اور یہ ہڑتال جو ہے وہ 8 تاریخ کی شام سے شروع ہوئی تھی، اور آج جو کیا کہتے ہیں اس کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 12 دن ہونے کو آئے ہیں، اور یہ مکمل طور پہ ہڑتال ہے۔ کسی جگہ پہ جو میڈیکل سٹور ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، خصوصاً جو ہاسپٹلز کے سامنے جو میڈیکل سٹور ہیں وہاں پہ کچھ کھلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کچھ جو ہے وہ دکانوں کے اندر جو ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے کھلتی ہیں اور لوگ لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاروباری زندگی ہے وہ مکمل طور پہ پورے آزاد کشمیر میں بند ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں
کہ اس سے پہلے جو سپلائی روٹس تھے، جو مطلب چونکہ آزاد کشمیر جو ہے ایک بارانی خطہ ہے، وہاں پہ لوکل پروڈیوس کم ہوتی ہے، تو زیادہ جو ہے نا راولپنڈی کی منڈیوں سے ہی وہاں سامان جاتا تھا. اس سامان کی سپلائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے سے یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے پنجاب کی حدود میں آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ سے پیچھے، مطلب دو بڑے انٹری پوائنٹس ہیں، اگر جس کو کہا جائے کہ جو راولا کوٹ اور سدنوتی اور پونچھ ڈویژن حویلی کا جو مین انٹری پوائنٹ ہے وہ آزاد پتن ہے. تو آزاد پتن سے کچھ پہلے ایک پنجاب کی حدود میں علاقہ آتا ہے سون. تو وہاں پہ ایک ناکہ لگایا گیا ہے جہاں پہ کہ تمام جو لوڈنگ گاڑیاں ہیں جو سبزی یا وہاں پہ گوشت یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں جو ہے لے کے جا رہی تھی، ان کو روکا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو اپنی ذاتی گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی کار میں جو لوگ مطلب کسی نے آٹے کا تھیلا یا دالیں یا کوئی اس قسم کی اشیاء خوردونوش لے کے جا رہا ہے تو اس کو بھی وہاں پہ روک دیا جاتا ہے اور سامان لے کے نہیں جانے دیا جا رہا، خالی آپ جا سکتے ہیں. اور یہی صورتحال جو کوٹلی اور کوئی رٹا اور یہ جو دوسرا بڑا انٹری پوائنٹ ہے جو ہے اپنا ہولاڑ، ان کا انٹری پوائنٹ ہے، اس سے کچھ پہلے پنجاب کی حدود میں بیور کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک ناکہ لگایا گیا ہے جہاں پہ کہ سپلائی کو کٹ آف کر دیا گیا ہے ان دونوں مقامات سے. باقی کے بارے میں ابھی تک اطلاعات نہیں ہے کہ جو کیا صورتحال ہے، جو مری کی طرف سے راستہ جاتا ہے یا مانسیرا یا پھر جو جہلم کی طرف سے جو انٹری پوائنٹس ہیں، ان کی صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے. مہتاب صاحب، انٹرنیٹ کی بندش سے کیا ایشوز فیس آ رہے ہیں سٹیزنس کو؟ بزنسز تو آبویسلی افیکٹ ہوں گی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کٹ آف ہیں سارے، تو کس طریقے سے یہ چیز ان کو افیکٹ کری ہے ڈیلی لائف میں؟ دیکھیے، ڈیلی لائف تو یہ ہے کہ کاروباری زندگی مکمل طور پہ معطل ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اسکول جو فیڈرل بورڈ سے افیلیٹڈ تھے، جو کہ میٹرک کے پیپرز چل رہے تھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پیپرز کو معطل نہیں کیا گیا تھا. تو بہت سارے بچے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جو نہیں پہنچ سکے چونکہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، جو بند ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ بازار. کچھ اشیاء خوردونوش کی بنیادی چیزیں مطلب آٹا یا دالیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں، اور وہ بھی آڈ آورز میں، یعنی کہ رات کے وقت کسی دکاندار کو جانتا ہے کوئی تو وہ اسے فون کرے کہ جی مجھے بہت اشد ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ کھول کے اسے دے دے. تو یہ تو وہاں ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جسے بازار کھلنا کہتے ہیں، جہاں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے. اور اس چیز کو 10 دن گزر گئے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے ایفیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، جو کنزیومر ہیں اور وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بہت. میرا سوال مہتاب صاحب انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ تھا فوکسڈ، کہ انٹرنیٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کی، وہ کیا کیا ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، انٹرنیٹ تو مکمل طور پہ بند ہے وہاں پہ، اور جس دن سے یہ شروع ہوا ہے 8 تاریخ سے، اس کے بعد سے تو انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پہ ہیں. پونچھ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ تو موبائل سروس بھی اب بند ہو چکی ہے. لیکن انٹرنیٹ کا صرف ایک جو ہے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے چونکہ، تو اس ٹریل کے اوپر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پنجاب کی حدود میں جو ٹاورز موجود ہیں سیلولر کمپنیز کے، کوٹلی ستیا میں یا مری کے اندر، تو ان کے سگنلز جو ہے کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ کیچ کرتے ہیں، تو وہاں پہ سے کچھ لوگ جو ہے نا کچھ ویڈیوز وہاں سے آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کمیونیکیشن وہاں پہ نہیں ہے. اچھا مہتاب صاحب، ان کا ارادہ تو مظفر آباد آنے کا تھا، اسمبلی کے باہر جو ہے اس کا گھیراؤ کرنے کا یا اس کے باہر دھرنا دینے کا تھا، تو یہ مارچ راولا کوٹ تک کیوں رک گیا؟ دیکھیے، جو پوزیشن ہے نا وہ یہ تھی کہ یہ بنیادی طور پہ جو پلان آف ایکشن تھا اس کے مطابق بھمبر سے قافلوں نے چلنا تھا جو ساؤتھ سائڈ بنتی ہے، اور مظفر آباد جو ہے وہ ایکسٹریم نارتھ کی طرف آتا ہے، تو وہاں سے چلنا تھا آگے میرپور، پھر کوٹلی اور پھر دیگر اضلاع کے جو ہے قافلے اس میں ملتے ہوئے انہوں نے راولا کوٹ آنا تھا، پھر راولا کوٹ سے آگے باغ اور باغ سے مظفر آباد جانا تھا. تو اس سے پہلے ہی راولا کوٹ میں ایک سانحہ ہو گیا تھا، جو وہاں پہ لیڈر ہیں عمر نذیر کشمیری، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ایک فرد کی جو وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، خود وہ زخمی ہوئے، ان کے کان پہ گولی لگی جس میں ان کے سر کا بھی کچھ حصہ متاثر ہوا. تو اس کے بعد وہ جو ڈیتھ تھی اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر
جو مقامی ہاسپٹل تھا CMH، اس کے سامنے لوگوں نے ایک دھرنا دے دیا، اور اس دھرنے کے اندر ان کے مطالبات یہ تھے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک FIR درج کی جائے۔ پھر اسی دھرنے کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہوا جس میں مزید کچھ وہاں پہ لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد راولا کوٹ میں کرفیو لگ گیا۔ تو وہ جو جنوب کی طرف سے آنے والے تمام قافلے تھے وہ وہیں پہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے، کیونکہ جو یہ راستہ بھی اس قسم کا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے آگے موو کرنا ہے باغ کی طرف، جہاں سے کہ آگے راستہ مظفر آباد کی طرف جاتا ہے، تو آپ کو سٹی کو کراس کرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی بائی پاس روٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور سٹی کے اندر کرفیو ہے، تو کرفیو کی وجہ سے وہ وہیں پہ پڑاؤ ڈال کے۔ لیکن حکومت نے کوئی باقاعدہ نوٹیفکیشن تو کرفیو کا جاری نہیں کیا ہوا۔ جی، کرفیو کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا تھا، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اچھا، 2024 میں جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اس کی اور ابھی کی جو صورتحال ہے، اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، 2024 کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں حکومت کی طرف سے ہمیں یہ دکھائی دے رہا تھا کہ بہت زیادہ ریجڈیٹی جو ہے وہ نہیں تھی۔ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے دیا گیا تھا، وہ آ رہے تھے۔ ایک جگہ کے اوپر ہوا تھا حادثہ جو باغ سے آگے ہے، چمیاٹی کا علاقہ، یہ مظفر آباد کی طرف جاتے ہوئے، وہاں پہ ایک تصادم ہوا تھا پولیس اور مظاہرین کے درمیان، جہاں پہ کچھ شہادتیں ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی جو بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور لوگ بڑے آرام سے مظفر آباد پہنچ گئے تھے، وہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ بھی جو ڈرافٹ ہوا تھا اس کے اوپر دستخط 3 وفاقی وزراء کے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے، اور یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے اب کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کی طرف سے اس کے اوپر دستخط بھی ہو گئے تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ 90 روز کے اوپر اس معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور اب جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اسی معاہدے پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس پروٹیسٹ کو کیا گیا ہے، اور ان کا واحد مطالبہ یہی ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں 4 اکتوبر کو جو معاہدہ ہو گیا تھا اس پہ عمل کیا جائے۔ اچھا، اس پہ تو وفاقی حکومت کا بڑا واضح موقف ہے۔ طارق فضل چودھری کئی پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ایوان کے اندر بیان دے چکے ہیں، رانا ثناء اللہ اس کمیٹی کے رکن تھے، وہ کہہ چکے ہیں، ایون کہ قمر زمان کہہ رہا جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے لیکن اس کمیٹی میں شامل تھے جو مذاکرات کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہم نے 38 مطالبات تھے، ان 38 میں سے ہم نے 95% ان کے مطالبات مان لیے ہیں، یا تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 35 کے قریب مطالبات ہم ان کے مان چکے ہیں۔ باقی جو ایک سب سے بڑا مطالبہ ہے کچھ سیٹوں والا، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیلیبریشن ہوئی، ہم نے ان کو مختلف آپشنز دیے، وہ نہیں مانے۔ تو ایک تو یہ بتائیں جو 38 مطالبات تھے وہ ان میں سے کتنے پہ واقعی عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھیے، 2 چیزیں میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت مطالبات کی منظوری ایشو نہیں ہے، جو مطالبات منظور ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد کا بات۔ تو اس میں چاہے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں یا کسی سیاسی پارٹی کے جو لیڈر کہہ رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اتنے مطالبات مان چکے ہیں۔ مان تو آپ نے سارے لیے تھے، 38 کے 38 مطالبات آپ نے اس وقت مان لیے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد کتنے پہ ہوا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس کے۔ تو جو اصل میں دوسری طرف کی رائے ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ ایک بڑا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ دیگر بھی جو مطالبات ہیں ان کے اوپر بھی عمل درآمد اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہوا جو چیزیں اس وقت کہی گئی تھی۔ مثال کے طور پہ اس وقت اس احتجاج کے، جیسے ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہے تو پولیس مختلف لوگوں کے اوپر جو اس کے سرگرم کارکن ہوتے ہیں ان کے اوپر FIRs کاٹ دیتی ہے مختلف طرح کی۔ تو وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ کوئی میرے خیال میں 200 کے قریب FIR تھی، 174 کا غالباً فگر تھا، تو وہ FIR درج کی گئی تھی جس میں ہزاروں لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا جو اس تحریک کے متحرک تھے۔ تو اس دفعہ احتجاج سے پہلے تو وہ دوبارہ بحال کر دی گئی، تو وہ مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح جو دیگر کچھ چیزیں تھیں تو ان کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ معاملات درمیان میں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، میں پھر مطلب اس چیز کو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کتنے % عمل ہوا یا کتنے % نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو انگیج کیا جاتا کہ کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیا رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کیسے کیا جائے گا، تو پھر یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ نہیں مہتاب صاحب، انگیجمنٹ کی کوشش تو ہمیں نظر آئی نا، مئی کے آخر میں وفاقی وزراء ادھر گئے، انہوں نے میٹنگز کی،
کئی مذاکرات کے دور ہوئے. اب اس میں وفاقی حکومت کا تو یہ کہنا ہے، تو ہم تو ان کو کئی آپشنز دیے کہ سیٹوں کی تعداد 12 سے 6 کر دیں، یا ریفرینڈم کروا لیں، یا پھر جو نئے انتخابات ہونے ہیں اس کے بعد ہم اسمبلی کو بائنڈنگ کر دیں کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن کرے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو اس چیز میں تو ہم وفاقی حکومت کے بیانیے میں دم نظر آتا ہے کہ یہ ہونا تو لیجسلیشن کے ذریعے ہی آزاد کشمیر اسمبلی کی. جی صحیح صاحب، درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بے شک یہ کام لیجسلیشن کے ذریعے ہی ہونا ہے، یہ ایک آئینی معاملہ ہے. لیکن آپ اس چیز کو بھی کنسیڈر کیجئے کہ 8 مہینے جو ہے وہ کسی بھی لیجسلیشن کے لیے بہت کافی تھے. جب حکومت کے پاس اکثریت بھی تھی اور دونوں پارٹیز جن کے دستخط تھے وہ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں حکومت کا حصہ تھی، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ پاکستان میں حکومت کا حصہ تھی، اور دونوں کی طرف سے اس پہ دستخط تھے. تو اس میں اگر کیا جانا ہوتا تو اس میں تو کوئی جو ہے نا وہ رکاوٹ درمیان میں نہیں تھی. لیکن اس کو عملاً نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک ڈیلے ٹیکٹسز جو دوسری طرف سے اسے دیکھا جا رہا ہے، یہ سارے ڈیلے ٹیکٹسز تھے کہ ایک دوبارہ سے جو چیز پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کو ایک ری نیگوسیشن میں ڈال دیا جائے اور لنگر آن کیا جائے. صرف اس قسم کے ٹیکٹسز یوز کیے جا رہے تھے. یہ دوسری طرف کا موقف ہے. ہاں بالکل، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں 6 سیٹیں جموں اور ویلی کی وہ کہتے ہیں تقسیم کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جموں کی سیٹس کا اگر آپ تناسب دیکھیں تو اس میں ووٹرز کی وہی تناسب بنتا ہے کم و بیش جو کہ آزاد کشمیر کے اندر ووٹرز کا پر ایک حلقے میں بنتا ہے. آل دو ویلی کے اندر تو سارے یہ بات مانتے ہیں کہ ٹوٹل 30-35 ہزار آئی تھنک ووٹرز ہیں، اور ان پر انہوں نے 6 سیٹیں دی ہوئی ہیں، تو کوئی 1000 ووٹ لے کے جیت جاتا ہے، کوئی 1200 ووٹ لے کے جیت جاتا ہے. تو کیا اس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ابھی بھی اگر مذاکرات ہوں تو کوئی کمپرومائز ہو جائے گا کہ نمبر آف سیٹس کم کر دی جائیں، اور یا اس کی جو تناسب ہے وہ مناسب کر دیا جائے؟ کیا اس پہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اب بھی؟ دیکھیے بریک تھرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اچھا حکومت تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا جو ہے وہ نرم کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس پہ آگے پروگریس ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہوئی ہے اس کی طرف سے 3-4 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اگر مذاکرات دوبارہ ہم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس پہ جو کالعدم کا ٹیگ لگایا گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جو وہاں پہ فورسز کا بلڈ اپ کیا گیا ہے جس سے کہ یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ چیزیں زبردستی منوائی جا رہی ہیں، اس تاثر کو ختم کیا جائے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. اور اگر مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر ظاہر ہے ایک پازیٹیو راستہ نکل سکتا ہے، بہت آسانی سے نکل سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں ہے. اور پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ دونوں طرف سے جو خراب ہو رہی ہیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ لیں کہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو وہاں پہ پایا جاتا ہے وہ اگرچہ کہ بہت کم ہے، مطلب اس کی اگر عددی تعداد آپ دیکھیں تو وہ شاید 0.5% بھی نہیں ہوگا ٹوٹل پاپولیشن کا، لیکن ان کی چیزیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. پھر دوسری طرف جو آئی جی ہیں جو پاکستان سول سروسز کا حصہ ہیں، جس قسم کی ان کی تقریریں سامنے آئی ہیں اس سے بھی معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں اگر ہوتی رہیں گی تو پھر ظاہر ہے یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا. اگر واقعتاً اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر اس چیز کو ذرا جو ہے نا ہمیں نرمی کی طرف لے کے جانا پڑے گا. تو یہ جو 12 سیٹوں کا جو ایشو ہے مہتاب صاحب، اس میں آن گراؤنڈ کیا ریئیکشنز ہیں لوگوں کے؟ یہ تو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور گورنمنٹ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن عام آدمی کیا سوچتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ کیونکہ اس میں یہ بھی کچھ ہے کہ آئی تھنک یو این کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے کشمیر ایشو کی وہ بھی افیکٹ ہوگی آئی تھنک. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ سیٹس آج سے تو نہیں ہے، یہ سیٹس تو 1974 میں جب عبوری آئین بنا تھا تو اس وقت سے ہے. اور آزاد کشمیر کو آپ کے نالج میں ہوگا کہ وہاں جمہوریت کا ایک تسلسل رہا ہے. پاکستان میں بہت دفعہ ڈیریل ہوئی ہے ڈیموکریسی، لیکن آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ ہمیشہ ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے رہے. شاید ایک موقع تھا جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک انتخابات نہیں ہوئے تھے، وہ کچھ ڈیلے ہو کے کچھ عرصہ کے بعد ہوئے تھے، چند سال کے. ادروائز وہاں پہ تو یہ سیٹس کبھی بھی مسئلہ نہیں بنی تھی. اب جو یہ مسئلہ اس وقت بنی ہے کہ جب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ان سیٹس کا بہت کھلے عام استعمال شروع ہو گیا کہ ہر وہ پارٹی جو اسلام آباد میں جس کی حکومت بنتی تھی وہ ان سیٹوں کو مینیج کرتی تھی اور اس کی بنیاد پہ وہاں پہ حکومت تبدیل کر دی جاتی تھی.
یہاں تک بھی ہوا کہ ایک ہی اسمبلی میں جیسے ہوا کہ پچھلے کتنے ہی وزیر اعظم جو ہے وہ بدل گئے، اور اس میں بھی جو پوری انجینئرنگ تھی وہ ان سیٹوں کے اوپر تھی، جس سے ایک عام آدمی بھی فیڈ اپ ہے. اسے اس چیز سے جو ہے نا کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ سیٹس کہاں سے آ رہی ہیں اور اس کا کیا جو لاجیکل ریزن کیا ہے. لیکن جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ظاہر ہے جب کوئی سٹیبل حکومت نہیں ہوتی، ہر 2 سال بعد حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے، گورننس ہے، اس کے ایشوز ہوتے ہیں جس سے ایک عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان سیٹوں کے خلاف ہے. اور دوسری جہاں تک یہ چیز ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا، تو دیکھیں اس کے کئی ایک سولوشن ہو سکتے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت دفعہ میں نے اس کو لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک ایوان بالا بھی ہے جسے کشمیر کونسل کہا جاتا ہے. تو ان سیٹوں کو جو ویلی اور جموں کی ہیں، ان کو کشمیر کونسل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کے اوپر براہ راست انتخاب ہو، اور یہاں پہ جو لوگ ہوں جو مسئلہ کشمیر کی کسٹوڈین تو کشمیر کونسل ہے. جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے اس کی حیثیت ایک لوکل ایڈمنسٹریٹر کی ہے، کہ وہاں پہ جو قوانین پاس ہوتے ہیں ان کا تعلق صرف مقامی جو گورننس کے ایشوز ہیں ان سے ہوتی ہے. تو اب یہ کیونکہ لوگ رہتے پاکستان میں ہیں، یہ وہاں پہ ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے، اور ان کے اوپر وہ لا بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا جس کی لیجسلیشن یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ ان سے جو ہے وہ خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. اچھا، آپ نے بات کی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اور یہ ایک بڑا آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے، بٹ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ہوتی ہیں، اب جس طرح جو پچھلا الیکشن ہوا 2020 میں غالباً یا 2021 میں، اس میں اب پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی، اس نے کشمیر سے اوور آل سیٹیں جیتی، اسی تناسب سے اس نے یہ 12 میں سے تقریباً 9 یا 8 سیٹیں اس نے جیتی. 2015 میں چلے جائیں تو تب بھی یہ ہوا، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کو ہوا. تو تناسب تو وہی رہتا ہے. تو جو ووٹ وہ لوگ، ایک آرگومنٹ تو یہ بھی ہے کہ اگر بکتے ہیں تو خالی یہ تو نہیں بکتے تو وہ بھی ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں. لوٹا گیری اگر ہوتی ہے تو وہ تو ان کے لیے بھی اتنی ہی ہوتی ہے. تو خالی ان کو کیوں اس حوالے سے ہم وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے ساری جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا باعث بنتے ہیں؟ ووٹ دینے میں تو باقی لوگ بھی سامنے آتے ہیں. اب میں ایک سے مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ جو عبدالقیوم نیازی صاحب کے خلاف ان کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے میں جو زیادہ ساتھ دیا تھا، وہ تو آپ کے جو تھے تنویر الیاس صاحب، انہوں نے گروپ بندی کی، انہوں نے ساری سازش کی. تو وہ تو پھر وہاں سے بھی ہوتے ہیں لوگ. تمام ہی لوگوں کو منسٹر بنا کے انہوں نے وہ کر لیا تھا. لیکن ابتدا جو ہے وہ انجینئرنگ کی، یہ سیٹس ہمیشہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے نہ ہو، یہ وہاں کے لوکل جو ہے ڈائنامکس ہیں، یہ بھی ان کے مطابق یہاں پہ بھی لوگ الیکٹ ہو کے آئیں، اور وہ لوکل جو مسائل ہیں ووٹرز وہی، شاید یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ لوگ چینج نہ ہو جائے اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایک جواز نہ بنے کہ وہ کہیں کہ جی ہماری تو مجبوری ہے، حکومت تو بننی تھی، تو ہم تو صرف اس لیے جو ہے اس میں شامل ہو گئے تھے. اچھا مہتاب صاحب، آپ نے کالعدم کی بات کی اور ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کالعدم قرار دینے کی کوئی پولیٹیکل پیٹرنیج لینے کو تیار نہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پہلے کچھ انٹرویوز میں کہا کہ جن کے پاس ثبوت تھے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا یو ٹرن لیا اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے کہا نہیں جی میں وزیر اعظم ہوں، میں نے کیا. مسلم لیگ نون کی جو کمیٹی جو ہے پارٹی، اس نے کہا جی ہمارے سے مشاورت نہیں ہوئی. تو یہ کوئی اتنا پاپولر فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے عوام کی سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے. تو کیوں پولیٹیکل پیٹرنیج نہیں لے رہے کوئی بھی لیڈرز اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی دیا تو، یا ان سے فیصلہ کروا لیا گیا تو؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ریفرنس دیا تھا کہ خود وزیر اعظم آزاد کشمیر جو چیف ایگزیکٹو ہیں ظاہر ہے وہاں کے، وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور اینکر نے انہیں بتایا کہ جی فیصلہ تو یہ ہو چکا ہے. تو اس سے پہلے وہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہاں ایسے نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ کس سے مذاکرات کرنے ہیں، کیا ہے، مطلب آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی تھی وہاں پہ. تو یہ بھی مطلب وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے اس تحریک کے ساتھ ہے. یہاں پہ مطلب وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے یہ صرف ایک بوجھ ہے، یہ عملاً کچھ بھی نہیں کرتے.
اور جو کچھ بھی پالیسی لیول پہ ہوتا ہے وہ اسلام آباد سے یا راول پنڈی سے مسلط کیا جاتا ہے. یہ ایک سینٹیمنٹ ہے جو وہاں پہ اس وقت موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ اس تحریک کے ساتھ ہیں. تو اگر یہ جیسا آپ نے خود کہا کہ اگر یہ مطلب کھل کے سامنے آتے یہ کہتے کہ جی یہ ہمارا فیصلہ ہے, یہ ایویڈنس تھے جس کی وجہ سے ہمیں ہوا, تو اس کی بات ہوتی. انہوں نے تو وہ جو ایک پبلک سینٹیمنٹ تھا اس کو مزید بڑھاوا دیا ہے. ان کے سارے طرز عمل سے لوگ اس بات پہ مزید جو ہے وہ پختہ ہوئے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. مہتاب صاحب, ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, رپورٹ کرنا کتنا اس وقت مشکل ہے وہاں پہ, کس لیول کی سینسرشپ ہے یا سیلف سینسرشپ, اور مس انفارمیشن کی کیا صورتحال ہے, تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے میڈیا کو لے کے وہاں پہ؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کی کوئی کوریج نہیں ہو رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے کہ جو اس وقت ایپی سینٹر ہے راولا کوٹ اور پونچھ ڈویژن, وہاں پہ موبائل سروس بھی بند ہے, انٹرنیٹ تو پورے آزاد کشمیر میں بند ہے. تو اس وجہ سے جو ایکسیس آف انفارمیشن ہے اور جو رپورٹنگ ہے اس کے بھی امکانات بہت معدوم ہو چکے ہیں. سیلف سینسرشپ آپ کو اچھے طریقے سے علم ہے کہ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان کے اندر بھی ایک جو یہ ایسا فنومنا ہے کہ جو اس وقت خاصے بڑے پیمانے پہ ہر بندے کو سوچنا پڑتا ہے بات کرتے ہوئے, لکھتے ہوئے, یا جو ہے کسی بھی قسم کی رپورٹ کرتے ہوئے کہ کون سی بات کس کو ناراض کر سکتی ہے, اس سے بچتے ہوئے الفاظ کا انتخاب یا جو واقعاتی رپورٹنگ ہے وہ کرنا تو معمول بن چکا ہے پاکستان میں. میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک تیسری چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سارے عمل میں جو موبائل اور انٹرنیٹ سروس ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کے پوری سوسائٹی کے اندر افواہوں کا ایک بازار گرم ہے, اور اس کے اندر ایسی چیزیں وہاں پہ سینہ بسینہ گزٹ کے تھرو پھیل رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں مزید پروان چڑھ رہی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلے دن راولا کوٹ میں جو کلیش ہوا تھا تو اس میں مطلب مختلف فگرز ہیں. کچھ طرف تو کہا گیا کہ 3 لوگ تھے, 7 لوگ تھے, 8 لوگ, 10 لوگ, مطلب اتنا ایک فگر تھا. لیکن جو چیزیں میں نے خود سننے میں آئی ہیں کہ لوگوں نے وہاں پہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ 500 لوگ مارے گئے, 700 لوگ مارے گئے. وہ جو سنگل ڈیجٹ کا فگر تھا وہ اس کے ساتھ 2-3 زیرو جو ہے وہ مزید ایڈ کر کے وہاں پہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. پھر ظلم کی جو ہے نا خود ساختہ داستانیں وہاں پہ ہیں, اور آپ کے پاس کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان کی تردید کی جا سکے یا جو انفارمیشن ہے ٹرو انفارمیشن. یہ تو اچھا, لوگوں کی جو ایکسیس آف انفارمیشن ہے یہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. جرنلسٹ کی ایکسیس ٹو انفارمیشن افیکٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ان کو انفارمیشن مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے سورسز کی طرف سے, وہ آسانی سے اپنا رپورٹنگ کے اینڈ پہ مطلب جو کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں یا نہیں, یا وہاں پہ بھی سینسرشپ ہے بہت زیادہ؟ نہیں, دیکھیں گورنمنٹ کی جیسے کہ مطلب آپ کی کولیگ نے پہلے بتایا کہ جو وہاں پہ حکومت ہے یا جو حکومتی ادارے ہیں ان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ سچویشن ہے کیا. وہ صبح کوئی اور بیان دیتے ہیں, شام کو کوئی اور بیان دیتے ہیں. وہ کبھی مذاکرات کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اس سے یکدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی مطلب ایک یہ کہہ لیں کہ اتھینٹک انفارمیشن کا کوئی سورس اس وقت وہاں پہ جرنلسٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ جس کی وہ پراپر انفارمیشن جو ہے وہ دے سکیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو انفارمیشن آ بھی رہی ہے وہ بیس لیس ہے. مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ شٹر ڈاؤن جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک مثالی قسم کا شٹر ڈاؤن ہے جو 10 دن مسلسل ہو گئے ہیں جس کو. لیکن اگر آپ پی ٹی وی دیکھیں یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں مختلف ان کے جو پریس نوٹ دیکھیں تو اس کے مطابق تو سب کچھ کھلا ہوا ہے, لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے 180 ڈگری کا چینج دکھائی دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بالکل, اب لاسٹ میں مہتاب صاحب آپ نے بات کی تھی کہ آزاد کشمیر کا خطہ اس حوالے سے بڑا ہی فارچونیٹ رہا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی کا ایک تسلسل رہا اور الیکشنز ہوتے رہے. بٹ اب جو 27 جولائی کے الیکشنز کا انعقاد ہونا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا ifs اینڈ بٹس کا شکار ہے. ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ابھی برسر اقتدار ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ
ٹائم کے لیے یہ معاملات آگے چلے جائیں. اور شاید جو مسلم لیگ نون ہے وہ شاید چاہتی ہے کہ شاید الیکشنز ہو جائیں, اور انہوں نے تو آج جو ہے انہوں نے تو سیٹوں جو اپنے کینڈیڈیٹس بھی ہیں ان کو بھی اناؤنس کر دی ہے. تو کیا صورتحال ہے الیکشنز کے لیے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشنز وقت پر ہو سکیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو کینڈیڈیٹس نے جمع کروانے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی, جب سارا شٹر ڈاؤن کا صورتحال بنی ہوئی ہے, تو کیا اس حوالے سے کیا پروگریس ہے؟ کیا لوگ جا رہے ہیں, کینڈیڈیٹ سے جا رہے ہیں اپنے جمع کروانے؟ دیکھیے, ایک تو جو پنچ ڈویژن ہے اس کا تو کہا گیا تھا, بلکہ جو نوٹیفکیشن تھا کچھ میرے خیال میں 24 گھنٹے پہلے تھے یا 48 گھنٹے پہلے جاری ہوا تھا, اس میں تو تمام امیدواروں سے کہا گیا تھا کہ وہ راولپنڈی آئیں اور یہاں کا ایک کیمپ آفس بنایا گیا, وہاں آ کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں. باقی جو آزاد کشمیر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو دکانیں بھی بند ہیں, بازار بند ہیں, اور جو پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہے, اس وجہ سے آفیسز میں حاضری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر. تو وہاں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ اس وقت کتنے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں یا کیا پوزیشن ہے, لیکن کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ جیسے نارملی ہوتا تھا کہ لوگ جلوسوں کی صورت میں جاتے تھے اور جا کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے تھے, اور اس کے بعد وہاں پہ ان کا پریس کانفرنسز کی جاتی تھی, میڈیا ہائپ ہوتی تھی اس چیز کی. تو ایسی کوئی صورتحال پورے آزاد کشمیر میں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب جولائی میں 1 مہینے کے قریب رہ گیا ہے انتخابات میں, اور اس تمام جو شٹر ڈاؤن اور دھرنا چل رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے وہاں پہ کسی قسم کی انتخابی سرگرمی بھی کسی بھی لیول پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ صورتحال ہے وہاں کی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی پرامن حل نہ نکل سکا اور کوئی بھی تصادم ہو گیا, تو پھر میرے خیال میں انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ خاصی حد تک غیر یقینی ہو جائے گا. اس کی کوئی صورت وہاں پہ نہیں بنے گی, اور وہ لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو لوگوں کے پاس کیمپین کے لیے جائیں گے, آج ہی ان کے خلاف بہت زیادہ جذبات وہاں پہ ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی جو برسر اقتدار ہے آزاد کشمیر میں اور نون لیگ پاکستان میں ہے, اور دونوں کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے اب تک واقعات ہوئے ہیں یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے تو ان کے لیے بھی حالات وہاں پہ مشکل ہو جائیں گے, اور شاید انتخابات کا انعقاد بھی جو کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ مہتاب عزیز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت تفصیل سے آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے, وہاں پہ جو کرائسس بنا ہوا ہے اور جو دھرنے جاری ہیں اس کے حوالے سے بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو آنے والے انتخابات ہیں کیا ان کا انعقاد ہو سکے گا یا نہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. بہت شکریہ مہتاب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر مہتاب عزیز صاحب سے ہماری گفتگو سنی, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے جو وہاں کی روزمرہ کی زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کی, وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے, اور خاص طور پہ یہ جو 12 سیٹوں کا تنازع ہے یہ ہے کیا, اور اس میں عوامی جو جذبات ہیں وہ بیسکلی کیا کہتے ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے جو صورتحال ہے کیا یہ پرامن طور پر حل ہو سکتی ہے یا پھر یہ جو کرائسس ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا. اس حوالے سے جو ہے ہم اس پہ نظر رکھیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے voicepk.net. ناظرین, آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی, تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے وہ وائس آف دا وائس لیس ہے, اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.